جابر بن عبداللہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے سر پر 3 مرتبہ پانی بہاتے تھے۔ جابر بن عبداللہ نے بیان کیا کہ میرے پاس تمہارے چچا کے بیٹے، ان کی مراد حسن بن محمد ابن حنیفہ سے تھی، آئے۔ انہوں نے پوچھا کہ جنابت کے غسل کا کیا طریقہ ہے؟ میں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 3 چلو پانی لیتے اور ان کو اپنے اپنے سر پر بہاتے تھے، پھر اپنے تمام بدن پر پانی بہاتے تھے۔ حسن نے اس پر کہا کہ میں تو بہت بالوں والا آدمی ہوں۔ میں نے جواب دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بال تم سے زیادہ تھے۔ ام المومنین میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے غسل کا پانی رکھا تو آپ نے اپنے پہلے ہاتھ 2 مرتبہ یا 3 مرتبہ دھوئے، پھر پانی اپنے بائیں ہاتھ میں لے کر اپنی شرمگاہ کو دھویا، پھر زمین پر آپ نے ہاتھ رگڑا۔ اس کے بعد آپ نے کلی کی اور ناک میں پانی ڈالا اور اپنے چہرے اور ہاتھوں کو دھویا، پھر اپنے سارے بدن پر آپ نے پانی بہا لیا اور اپنی جگہ سے ہٹ کر دونوں پاؤں دھوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب غسل جنابت کرنا چاہتے تو حلاب کی طرح ایک چیز منگاتے، پھر پانی کا چلو اپنے ہاتھ میں لیتے اور سر کے داہنے حصے سے غسل کی ابتدا کرتے، پھر بائیں حصے کا غسل کرتے، پھر اپنے دونوں ہاتھوں کو سر کے بیچ میں لگاتے تھے۔ ام المومنین میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بیان فرمایا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے غسل کا پانی رکھا تو پہلے آپ نے پانی کو دائیں ہاتھ سے بائیں پر گرایا، اس طرح اپنے دونوں ہاتھوں کو دھویا، پھر اپنی شرمگاہ کو دھویا، پھر اپنے ہاتھ کو زمین پر رگڑ کر اسے مٹی سے ملا اور دھویا، پھر کلی کی اور ناک میں پانی ڈالا، پھر اپنے چہرے کو دھویا اور اپنے سر پر پانی بہایا، پھر ایک طرف ہو کر دونوں پاؤں دھوئے، پھر آپ کو رومال دیا گیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے پانی کو خشک نہیں کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غسل جنابت کیا تو پہلے اپنی شرمگاہ کو اپنے ہاتھ سے دھویا، پھر ہاتھ کو دیوار پر رگڑ کر دھویا، پھر نماز کی طرح وضو کیا اور جب آپ غسل سے فارغ ہو گئے تو دونوں پاؤں دھوئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا کہ میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک برتن میں اس طرح غسل کرتے تھے کہ ہمارے ہاتھ باری باری اس میں پڑتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غسل جنابت فرماتے تو پہلے اپنا ہاتھ دھوتے۔ میمونہ بنت حارث نے کہا کہ میں نے ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے غسل کا پانی رکھا اور پردہ کر دیا۔ آپ نے پہلے غسل میں اپنے ہاتھ پر پانی ڈالا اور اسے 1 یا 2 بار دھویا۔ سلمان امش کہتے ہیں کہ مجھے یاد نہیں راوی سالم بن ابی الجعد نے تیسری بار کا بھی ذکر کیا یا نہیں۔ پھر داہنے ہاتھ سے بائیں پر ڈالا اور شرمگاہ دھوئی، پھر اپنے ہاتھ کو زمین پر یا دیوار پر رگڑا، پھر کلی کی اور ناک میں پانی ڈالا اور چہرے اور ہاتھوں کو دھویا اور سر کو دھویا، پھر سارے بدن پر پانی بہایا، پھر ایک طرف سے رکھ کر دونوں پاؤں دھوئے۔ بعد میں نے ایک کپڑا دیا تو آپ نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا اس طرح کہ اسے ہٹاؤ، اور آپ نے اس کپڑے کا ارادہ نہیں فرمایا۔ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا کہ میں نے ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے غسل کا پانی رکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے پانی اپنے ہاتھوں پر گرا کر انہیں 2 یا 3 بار دھویا، پھر اپنے داہنے ہاتھ سے بائیں پر گرا کر اپنی شرمگاہ کو دھویا، پھر ہاتھ کو زمین پر رگڑا، پھر کلی کی اور ناک میں پانی ڈالا، پھر اپنے چہرے اور ہاتھوں کو دھویا، پھر اپنے سر کو 3 مرتبہ دھویا، پھر اپنے سارے بدن پر پانی بہایا، پھر آپ اپنی غسل کی جگہ سے الگ ہو گئے، پھر اپنے قدموں کو دھویا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا اللہ ابو عبد الرحمن پر رحم فرمائے، میں نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوشبو لگائی، پھر آپ اپنی تمام ازواج محترمات کے پاس تشریف لے گئے اور صبح کو احرام اس حالت میں باندھا کہ خوشبو سے بدن مہک رہا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی کوئی زوجہ مطہرہ ایک برتن میں غسل کرتے تھے۔
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا کہ میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دونوں مل کر ایک ہی برتن میں غسل جنابت کرتے تھے۔